الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے قربانی کے مسائل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القاني والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی 3 آیتیں 34، 35 اور 36 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے قربانی کے چند مسائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ ناظرین کرام، قربانی کا ایک اہم مسئلہ تو یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے۔ علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی 3 صورتیں بنتی ہے۔ مرنے والا اگر وصیت کر کے مرا ہے تو ضروری ہے کہ ہر سال اس کی طرف سے قربانی کی جائے، اس میں علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی طرح اگر زندہ آدمی اپنی قربانی میں مردے کو بھی شامل کر لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ اگر ایک الگ سے حصہ مردوں کے لیے قربانی کیا جائے تو اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس میں 2 طریقے کے اقوال پائے جاتے ہیں۔ علماء کی 2 رائے ہے۔ چند لوگوں کا کہنا ہے کہ میت کی طرف سے الگ سے قربانی جائز ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، صحیح مسلم کتاب الاضاحی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 1967، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی، جانور کو جب ذبح کیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ اکبر جو بڑا ہے، اے اللہ تو مجھ سے قبول کر۔ پھر آگے کہا وہ آل محمد، اور محمد کے خاندان سے قبول کر، ومن امت محمد، اور محمد کی امت کی طرف سے قبول کر۔ جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی ہے اور امت میں مردے بھی داخل ہیں۔ جن کا کہنا یہ ہے کہ قربانی مردے کی طرف سے جائز نہیں ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے جو سنن ابی داؤد کی ہے، اس میں وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قربانی میری امت میں ان کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی۔ سنن ابی داؤد کتاب الضحایا کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 2810، بسم اللہ اللہ اکبر ھذا انی وامن لم یضحی من امتی، اللہ کے نام سے جو سب سے بڑا ہے، یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں ان کی طرف سے ہے جن لوگوں نے قربانی نہیں کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کی ان کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ لیکن سب سے بڑی دلیل جو لوگ قربانی کے قائل ہیں ان کی دلیل ہے حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو سنن ترمذی میں ہے۔ سنن ترمذی کتاب الاضاحی کتاب نمبر 17 حدیث نمبر 1495۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے میں ہر سال 2 میڈھے قربانی کرتا ہوں۔ ناظرین آپ غور کیجئے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے ابو الحسنہ، جس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقریب التہذیب کے ترجمہ نمبر 8086 میں کہا مجہول، اس آدمی کا عطا پتہ ہے ہی نہیں، وہ مجہول ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے، پھر وہ حدیث کیسے بیان کر رہا ہے؟ علامہ البانی رحمہ اللہ جو محدث عصر ہیں، وہ اپنی کتاب رواء الغلیل میں لکھتے ہیں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 354 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے جو قربانی کی ہے
من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک عبادت ہے اور وہ عبادت کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح روزہ رکھنا کوئی دوسرا آدمی نہیں رکھ سکتا۔ چند وہ چیزیں بیان کی گئی جو خصوصیت کے ساتھ ہیں، آدمی اس کا روزہ رکھ سکتا ہے جن کے روزے چھوٹ گئے ہیں یا پھر جن کا انتقال ہو گیا ہے، جیسے حج کے بارے میں بھی ہے کہ ان کی طرف سے اگر ان کا ارادہ تھا تو آدمی حج کر سکتا ہے۔ تو چند خاصیتیں اگر ہیں موجود تو آدمی ویسا کر سکتا ہے، لیکن ہر آدمی کے لیے اپنا اپنا عمل ہے، جو وہ کرے گا اس کے حساب سے ویسا پائے گا، کیونکہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، سورہ نجم سورہ نمبر 53، کہ ہر آدمی کے لیے اتنا ہی ہے جتنا کہ اس نے کوشش کی ہے۔ کہ میت کی طرف سے قربانی کے بارے میں کوئی خاص دلیل نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیا؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی طرف سے کیا؟ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی طرف سے کیا؟ نہیں۔ خاص طور پہ خاص نام کے ساتھ ثابت نہیں ہے، اس لیے علماء جو زیادہ اس کی طرف گئے ہیں ان کا قول یہی ہے کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا عمل ہے۔ یہ صورت جائز نہیں ہے کہ ایک خاص حصہ لے کر میت کی طرف سے قربانی کیا جائے۔ البتہ دو صورتیں جائز ہے کہ میت اگر وصیت کر کے مرا ہے تو اس کے وصیت کے نفاذ میں ہر سال قربانی کرنی چاہیے، یا زندہ آدمی اپنی قربانی میں اس کو شامل کر لے تو وہ بھی جائز ہے۔ قربانی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور جب ہم خریدیں تو اچھا خریدیں اور اسے اپنے گھر لائیں، اسے اچھے طریقے سے پالے پوسیں۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ جانور خریدتے تھے، اس کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الاضاحی کتاب نمبر 73، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نسمن الاضحیۃ بالمدینہ، کہ ہم لوگ قربانی کے جانور کو مدینہ کے اندر خوب موٹا تازہ کرتے تھے۔ قربانی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو جانور ہم اور آپ خریدتے ہیں وہ عیب دار نہ ہو۔ سنن ابی داؤد کتاب الضحایا کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 2802، اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 عیب جو ہے وہ قربانی کے جانور میں نہیں ہونا چاہیے۔ العوراء بین عورها، اندھا، والمریضہ بین مرضها، بیمار، پھر اسی طرح والعرجاء، وہ لنگڑا جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ویسا جانور بھی نہیں خریدنا چاہیے۔ اسی طرح ایسا جانور جس کا گودا نظر ہی نہیں آتا ہے، انتہائی لاغر قسم کا، تو ایسے جانور قربانی کے لیے نہ خریدے جائیں۔ اس آدمی نے کہا مجھے ناپسند ہے کہ اگر دانت کا کچھ حصہ ٹوٹا ہو تو چلے گا کیا؟ کہا اگر تجھے ناپسند ہے لا تحرم علی احد، تو دوسروں کے لیے حرام نہ کر، یعنی تھوڑا بہت دانت کا ٹوٹا ہوا چل سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ قربانی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خصی جانور بھی کر سکتے اور غیر خصی جانور بھی کر سکتے۔ خصی جانور کی مثال تو یہ ہے، یہ قول ہے ابو سعید کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داؤد کے اندر ہے کتاب الضحایا کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 2796، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرن فحیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا خریدا جن کے خصیے نکالے ہوئے نہیں تھے، بلکہ جس کے خصیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا دمبا خریدا، تو ایسا جانور بھی آدمی کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور میں وہ جانور بھی کر سکتے ہیں جس کے خصیے نکال دیے گئے ہو، یہ عیب میں شامل نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3122، راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڈے خریدے، موٹے تگڑے، پھر آگے کہا موجوعین، جس کے خصیے نکال دیے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے میڈے خریدے، تو خرید سکتے ہیں، اس کا بھی استعمال جائز ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح اگر قربانی کرنے کے بعد پیٹ میں بچہ نکل آئے تو وہ بھی اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتاب الضحایا کتاب نمبر 16 سنن ابی داؤد کے اندر ہے، کلوہ ان شئتم، جس جانور کو ذبح کیا اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس جانور کو کھا سکتے ہو، اس کے بچے کو کھا سکتے ہو۔ قربانی اس کی ماں کی ہو گئی، ذبح کیا گیا وہی قربانی اس کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن زکاتہ زکات امہ، کیونکہ ان کا قربانی کرنا ان کی ماں کا قربانی کرنا ہے، تو اب الگ سے اس کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آدمی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے یا نہ کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتا ہے۔
قربانی کے مسائل میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خصی جانور بھی کر سکتے اور غیر خصی جانور بھی کر سکتے. خصی جانور کی مثال تو یہ ہے، یہ قول ہے ابو سعید کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داؤد کے اندر ہے، کتاب الضحایا کتاب نمبر 16 حدیث نمبر 2796، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرن فحیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دمبا خریدا جن کے خصیے نکالے ہوئے نہیں تھے، بلکہ جس کے خصیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسا دمبا خریدا. تو ایسا جانور بھی آدمی کر سکتا ہے. اسی طریقے سے قربانی کے جانور میں وہ جانور بھی کر سکتے ہیں جس کے خصیے نکال دیے گئے ہو، یہ عیب میں شامل نہیں ہے. سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3122، راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 میڑے خریدے، موٹے تگڑے، پھر آگے کہا موجوعین، جس کے خصیے نکال دیے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے میڑے خریدے. تو خرید سکتے ہیں، اس کا بھی استعمال جائز ہے، اس کی بھی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اسی طرح اگر قربانی کرنے کے بعد پیٹ میں بچہ نکل آئے تو وہ بھی اس جانور کی بھی قربانی جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کتاب الضحایا کتاب نمبر 16 سنن ابی داؤد کے اندر ہے، کلوہ ان شئتم، جس جانور کو ذبح کیا اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو اس جانور کو کھا سکتے ہو، اس کے بچے کو کھا سکتے ہو. قربانی اس کی ماں کی ہو گئی، ذبح کیا گیا وہی قربانی اس کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإن زکاتہ زکات امہ، کیونکہ ان کا قربانی کرنا ان کی ماں کا قربانی کرنا ہے. تو اب الگ سے اس کو قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آدمی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے یا نہ کھانا چاہے تو نہیں کھا سکتا ہے. اسی طرح قربانی کے جانور 2 دانت والا ہونا چاہیے. صحیح مسلم کتاب الاضاحی کتاب نمبر 35 حدیث نمبر 1963، لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعصر علیکم فتذبحوا جزعۃ من الظعن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 2 دانت والے جانور ذبح کرو، لیکن اگر تنگی آ جائے تو 1 سال کا بھیڑ کا بچہ بھی کر سکتے ہو. کچھ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اونٹ 4 سال کا ہو جائے، 5 سال میں داخل ہو جائے، بیل گائے وغیرہ 2 سال کے ہو جائے، 3 سال میں داخل ہو جائے، بکری وغیرہ 1 سال کے ہو کر 2 سال میں داخل ہو جائے، لیکن اہم ہے کہ 2 دانت والا ہونا چاہیے. صرف بھیڑ کا بچہ یہ خاص ہے 6 مہینے کا بھی چل سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور چھوٹے جانور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ چھوٹے جانور کو 2 دانتا سے پہلے ہی ذبح کر سکتے ہیں. قانون جو ہے جانور کے لیے ضروری ہے 2 دانت والا ہو. قربانی کے مسائل یہ میں ہے کہ قربانی کتنے دن ہے، بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں. 2 قول زیادہ مشہور ہے. ایک قول راجح ہے کہ قربانی 4 دن ہے، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ. قرآن مجید کی جو آیت ہے جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 203 ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا کہ اس سے مراد ایام تشریق ہے، اور ایام تشریق 3 دن ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ، یعنی 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ. اور کل ایام تشریق ذبح، یہ حدیث ہے بہقی کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 498 کہ ایام تشریق جو ہے 11، 12، 13 ذی الحجہ ذبح کا دن ہے، قربانی کا دن ہے. ہدایہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کتاب الاضحیہ میں کہ ایام تشریق 3 دن ہے، 11 تاریخ، 12 تاریخ، 13 تاریخ. غنیت الطالبین شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی لکھا ہوا کہ ایام تشریق جو ہے 11 تاریخ ہے، 12 تاریخ ہے اور 13 ذی الحجہ ہے. اس لیے قربانی جو ہے وہ 4 دن ہونی چاہیے، 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو اور 13ویں تاریخ کو. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قربانی جو ہے وہ 3 دن ہے، 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ. اس میں عبداللہ بن عمر کا قول نقل کرتے ہیں جو معطا کے اندر ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ راجح قول یہ ہے جو انہوں نے تفسیر میں بیان کیا، جو تفسیر سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 203 کے تحت ہے کہ 4 دن قربانی کے ہیں. قربانی کے مسائل میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ قربانی کے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں. قربانی کا جانور اگر ہمارے پاس اونٹ ہے تو اس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. اسی طرح بیل میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں. قربانی کا جانور بہیمت الانام ہونا چاہیے. اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے،
دمبا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، آپ ہرن کی قربانی نہیں کر سکتے، مرغی کی قربانی نہیں کر سکتے، انڈے کو قربانی کے طور پر نہیں دے سکتے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الحج، کتاب نمبر 15، راوی نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو ہم لوگ اونٹ کے اندر 7 آدمی شریک ہوئے۔ پھر اسی طرح سنن ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ اونٹ میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں، حدیث نمبر 3131، کہ آدمی اونٹ کے اندر 10 آدمی بھی شریک ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح ایک گائے یا ایک اونٹ گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے، گرچہ 7 آدمی سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5559، کتاب الاضاحی، کتاب نمبر 73، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کی طرف سے ایک گائے قربانی کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 7 لوگوں سے زیادہ لوگ تھے۔ پھر اسی طرح ایک بکری بھی گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ اس میں 7 لوگ شریک نہیں ہو سکتے ہیں یا اس سے زیادہ لوگ شریک نہیں ہو سکتے ہیں، ایک بکری بھی گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے۔ سنن ترمذی، کتاب الاضاحی، کتاب نمبر 17، حدیث نمبر 1505، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ اپنے دور میں اپنے گھر والے کی طرف سے ایک بکری قربانی کرتے تھے، دیکھو آج لوگ فخر کرنے کے لیے کتنی زیادہ قربانی کر رہے ہیں، یعنی ایک بکری بھی ہمارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتی تھی۔ تو شراکت کے تعلق سے، حصے داری کے تعلق سے یہ چیزیں ہیں، ایک جانور گھر کے تمام افراد کی طرف سے کافی ہے، ایک بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، ایک بڑے جانور میں 10 آدمی بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ یہاں میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو قربانی کے حصے میں عقیقہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، عقیقہ ایک الگ چیز ہے، قربانی ایک الگ چیز ہے۔ قربانی کب کی جاتی ہے؟ بقرعید کے موقع سے۔ عقیقہ کب کیا جاتا ہے؟ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن۔ اور عقیقہ کے اندر پورا جانور کرنا چاہیے، یعنی پورا کا پورا جانور دینا ہے۔ بقرعید کے حصے میں عقیقہ نہیں کیا جا سکتا۔ عقیقہ کا حصہ اور عقیقہ کی جو مناسبت ہے وہ بچہ پیدا ہونے کے 7ویں دن ہے۔ قربانی کے مسائل میں یہ ہے، جب جانور ہم ذبح کرنے چلیں تو اپنے چھری وغیرہ کو تیز کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے 1955، اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ، کہ جب تم قتل کرو تو اچھی طرح قتل کرو، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، ولیحد احدکم شفرتہ فلیرح ذبیحتہ، جب تم میں کا کوئی آدمی ذبح کرنے کے لیے اٹھے تو اسے چاہیے کہ اپنی چھری کو تیز کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مائی عائشہ سے کہا تھا، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1967، اشحذیھا بحجر، اے عائشہ اس چھری کو پتھر پر تیز کر لو۔ اسی طرح قربانی کے مسائل میں یہ بھی ہے کہ ہم جانور کو اچھے طریقے سے لٹائیں، چھری کو تیز کر لیں۔ جانور کے کاٹنے کے لیے عورتوں سے بھی کہہ سکتا ہے کہ وہ جانور کو کاٹے، اس میں حصہ بٹائے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سے کہا کرتے تھے کہ تم بھی قربانی کرنے میں شامل ہو جاؤ۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ لوگ قربانی کرتے ہیں اور جانور کو اس طریقے سے ذبح کر کر کے تڑپاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلام کا یہ دیا ہوا طریقہ سب سے اچھا طریقہ ہے، کیونکہ اس سے جسم کا پورا خون باہر نکل جاتا ہے۔ جو لوگ ایک ہی طریقے سے پورا جسم کو الگ کر دیتے ہیں تو خون تو اندر ہی رہ جاتا ہے، باہر خون نہیں نکلتا، تو یہ گوشت نقصان دہ ہے، اور خون جو ہے بیکٹیریا پیدا کرتا ہے، بیماری پیدا کرتا ہے، جراثیم پیدا کرتا ہے۔ آخر جانور تڑپتا کیوں ہے؟ جانور تڑپتا اس لیے ہے کیونکہ یہاں جب اس کا حصہ کٹ جاتا ہے تو خون اس کا باہر نکلتا ہے، تو پورا جسم اس کا سکڑتا جاتا ہے، تو سکڑنے کی وجہ سے اس کا جسم ہلتا ہے، کیونکہ خون کی نالی بہہ جاتی ہے اور خون یہاں سے نکلتا ہے تو نیچے کا خون خالی ہوتا چلا جاتا ہے، تو سکڑنے کی وجہ سے جانور تڑپتے ہیں۔ اگر اسلامی طریقے سے ذبح کیا جائے جانور تو یہ جانور کا گوشت زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ دنوں تک رکھا جا سکتا ہے۔ دعا کون سی دعا پڑھنی چاہیے ذبح کرتے وقت؟ 3 دعا ہے۔ بسم اللہ ایک دعا ہو گئی جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 985، یا بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل من، بسم اللہ اللہ کے نام سے اللہ تو قبول کر، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1966،
ہمارے درمیان ایک دعا اور رائج ہے، وہ کیا؟ جو حدیث ہے، جو دعا ہے، وہ دعا کیا؟ سنن ابن ماجہ کتاب الاضاحی کتاب نمبر 26 حدیث نمبر 3121، اللہم منک ولک بسم اللہ واللہ اکبر، پھر وہ دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اس کے بعد اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہ دعا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر دو راوی ضعیف ہے، ایک محمد بن اسحاق، ایک اسماعیل بن عیاش۔ وہ کیا محمد بن اسحاق کے بارے میں ہے؟ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں کہا، ترجمہ نمبر 5743 میں کیا کہا؟ صدوق یدلس ورمیہ بالتشیع والقدر، کہ یہ سچے ہیں لیکن تدلیس کرتے ہیں، یعنی بیچ میں ایک راوی کا نام حذف کر کے آگے والے راوی سے بیان کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، اور ان کے اوپر تشیع کا بھی الزام لگایا گیا ہے اور قدر کے انکار کا بھی الزام لگایا گیا ہے۔ دوسرے راوی ہیں اسماعیل بن عیاش۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تقریب التہذیب میں کہا کہ یہ جب اپنے شہر والوں کی طرف سے بیان کرتے ہیں تو سچے ہیں، لیکن شہر کے باہر دوسرے کی طرف سے بیان کرتے ہیں تو اس میں ان کو اختلاط ہو جاتا ہے۔ قربانی کے مسائل کے تعلق سے یہ بھی ہے کہ قربانی کا گوشت کیا کرنا چاہیے؟ آدمی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 28، پھر اسی طرح آیت نمبر 36، کھاؤ غریبوں کو کھلاؤ۔ ہمارے درمیان جو یہ چیز پائی جاتی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بلکہ کھانے اور کھلانے کی بات ہے۔ آدمی غیر مسلم کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتا ہے، جیسا کہ ابن قدامہ نے مغنی کے اندر ذکر کیا جلد نمبر 13 کے اندر۔ پھر اسی طرح قربانی کی جو کھال ہے وہ ہم اللہ کے راستے میں دے دیں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں یا اس کو بیچ کر غریبوں میں تقسیم کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1317، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں قربانی کروں اور اس قربانی کے گوشت کو قصائی کو بھی نہ دوں، بلکہ قربانی کا گوشت غریبوں میں تقسیم کروں اور اس کے چمڑے کو بھی تقسیم کر دوں اور اس کے زین کو بھی تقسیم کر دوں۔ تو قربانی کے مسائل سے یہ چند باتیں تھی جو باتیں بتائی گئی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن و حدیث کے حساب سے چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام